جب اسرائیل خفیہ طور پر اپنا اٹامک پروگرام چلا رہا تھا تو ہزاروں مائل دور ایک اور ملک بھی اسی نیوکلیر ریس میں شامل ہو رہا تھا، اور وہ تھا بھارت۔ جی ہاں، بھارت نے بھی اپنا ایٹمی پروگرام شروع کر دیا۔ ظاہر میں مقصد تھا صرف پیسفل نیوکلیر انرجی، مگر اصل مقصد تھا چائنا کو چیلنج کرنا اور پاکستان پر ریجنل سپریورٹی قائم کرنا۔ اس کا نعرہ وہی پرانا تھا، "We only want nuclear energy for peaceful purpose"۔ اسی بیان پر یقین کرتے ہوئے کینیڈا نے بھارت کو ریسرچ ری ایکٹر دیا اور امریکہ نے ہیوی واٹر پرووائڈ کیا، مگر بھارت نے دنیا کو دھوکہ دیا۔ اسی ری ایکٹر کے اسپینٹ فیول سے چپکے چپکے پلٹینیم نکالا جانے لگا، وہی پلٹینیم جو اٹامک بم بنانے میں کام آتا ہے۔ اور پھر 18 مئی 1974 بھارت نے تھر کے ریگستان میں اپنا پہلا نیوکلیر ٹیسٹ کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ نام رکھا گیا اسمائلنگ بدھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے امن کا پیغام بھیج رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ نیوکلیر ڈکلیریشن آف پاور تھا۔ اس دھماکے کی گونج سب سے زیادہ سنائی دی گئی اسلام آباد میں۔ پاکستان جو بھی 1971 کی جنگ کے زخم چاٹ رہا تھا، اب ایک نئے تھریٹ کا سامنا کر رہا تھا۔ پاکستان کے پاس دو آپشن تھے: خاموش بیٹھ کر بھارت کی سپرمیسی قبول کرے یا اسی خطرناک نیوکلیر گیم میں قدم رکھے۔ لیکن ایک چھوٹا اور محدود وسائل والا ملک ایٹمی طاقت کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تو ایسے تھا جیسے جمپنگ انٹو اے پاؤنڈ فل آف کروکوڈائل۔ مگر یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ 18 مئی 1974۔ یہ تاریخ پاکستان کبھی نہیں بھول سکتا۔ بھارت کا دھماکہ پاکستان کے لیے صرف ایک خبر نہیں تھا، یہ زلزلہ تھا، یہ ایک قومی ایمرجنسی تھی۔ 1971 کا زخم ابھی تازہ تھا۔ مشرقی پاکستان بھارت کی مداخلت سے بنگلہ دیش بن چکا تھا، اور اب باقی پاکستان کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ پاکستانی قیادت کو خوف تھا کہ اب بھارت ایٹمی دھمکی دے کر کشمیر پر قبضہ بھی کر سکتا ہے، اور چاہے تو پاکستان کو مزید توڑ بھی سکتا ہے۔ یہ ڈر کوئی وہم نہیں تھا، مکمل حقیقت تھا۔ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو، ایک ذہین، بااعتماد اور دلیر قائد۔ میں ایک عوامی شخص ہوں اور عوام کے ساتھ رہوں گا، یہ میرا مکتب فکر ہے۔ بھٹو اس خطرے کو پہلے ہی بھانپ چکے تھے، اسی لیے 1972 میں ملتان میں سائنسدانوں کی خفیہ میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا، "مجھے ایٹم بم چاہیے"۔ لیکن 1974 کے بھارتی دھماکے نے ان کے ارادے کو فولاد بنا دیا، اور پھر وہ تاریخی جملہ کہا جس نے پوری قوم کے حوصلے کو ایک سمت دے دی: "گھاس کھائیں گے، بھوکے رہ لیں گے، لیکن اپنا ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہم ایٹم بم بنائیں گے اگرچہ ہمیں گھاس بھی کھانا پڑے"۔ اب منزل تک پہنچنے کے دو پاسبل راستے تھے۔ پہلا راستہ تھا پلٹینیم روٹ۔ فرانس کے ساتھ ری پروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ فائنل ہو چکا تھا۔ پاکستان کے لیے یہ ایک میجر اچیومنٹ تھی، لیکن پھر امریکہ نے انٹروین کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے بھٹو کو ڈائریکٹ وارننگ دی، "اگر آپ نے یہ پلانٹ خریدا تو ہم آپ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے"۔ شدید ڈپلومیٹک پریشر کے بعد فرانس پیچھے ہٹ گیا، اور یوں پاکستان کا پہلا راستہ بند ہو گیا۔ اب باقی بچا ایک راستہ، انریچڈ یورینیم۔ یہ راستہ نہایت مشکل تھا، ٹیکنالوجی ایکسٹریملی کمپلیکس تھی، لیکن قسمت پاکستان کے لیے ایک ماسٹر کارڈ چھپا کر بیٹھی تھی۔ جی ہاں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ Our missile is quite accurate, quite reliable. وہ اس وقت ہالینڈ کی ایک کلاسیفائڈ فیسیلٹی میں کام کر رہے تھے۔ وہاں سینٹریفیوجز تیار کیے جاتے تھے جن کی مدد سے یورینیم کو انرچ کیا جاتا تھا۔ بھارت کے دھماکے کے فوراً بعد ڈاکٹر قدیر نے بھٹو کو ایک تاریخی خط لکھا جس میں لکھا گیا، "I have the knowledge and I can help Pakistan out of this crisis"۔ بھٹو نے فوری رسپونڈ کیا، انہیں پاکستان بلایا، تفصیل سے بات سنی، اور وہ لمحہ آ گیا جب پاکستان کی تقدیر نے قدیر کو چنا۔ ذوالفقار علی بھٹو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے پیشن، علم اور غیر معمولی کانفیڈنس سے بہت متاثر ہوئے۔
انہیں فوراً احساس ہو گیا کہ اگر کوئی یہ امپاسبل مشن کو مکمل کر سکتا ہے تو وہ یہی شخص ہے۔ اور پھر 1976 میں ڈاکٹر قدیر نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان واپس آنے کا لائف چینجنگ ڈیسیجن کر لیا۔ بھٹو نے نہ صرف انہیں مکمل اختیار دیا بلکہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن سے الگ ایک خود مختار ادارہ قائم کیا، KRL کوہوٹا ریسرچ لیبارٹریز۔ اسلام آباد کے قریب کوہوٹا کی پہاڑیوں میں ایک ٹاپ سیکرٹ مشن شروع ہوا، ایسا مشن جس کی بھنک تک دنیا کو نہ پڑنے دی۔ مقصد تھا سینٹریفیوج تیار کرنا، یورینیم کو انرچ کرنا اور پاکستان کو ایک نیوکلیئر کیپیبل نیشن بنا دینا۔ وقت کم تھا، خطرات بہت زیادہ اور فیلئر کا کوئی آپشن نہیں تھا۔ مگر سب سے بڑا سوال یہاں یہ تھا کہ اتنی پیچیدہ مشین، سینٹریفیوج، الائز، الیکٹرانک کنٹرولز اور اس کے نازک پرزے، یہ سب پاکستان تک سیفلی کیسے پہنچے؟ یہاں سے وہ کہانی شروع ہوتی ہے جسے مغرب نیوکلیئر تھیفٹ کہتا ہے اور پاکستان اسے نیشنل کمپلشن۔ پاکستان نے اپنا ایٹمی پروگرام کیسے مکمل کیا؟ اس کے پیچھے 3 بڑے کی فیکٹرز تھے۔ سب سے پہلا فیکٹر تھا ڈاکٹر قدیر کا سیکرٹ نیٹ ورک۔ ڈاکٹر خان نے یورپ میں موجود اپنے پرانے کانٹیکٹس کی مدد سے ایک پورا کوورٹ نیٹ ورک کھڑا کیا۔ جرمنی، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ، برطانیہ، کئی ممالک میں فرنٹ کمپنیز بنائی گئیں۔ یورپی تاجروں کے ذریعے سینٹریفیوج کے پرزے اور حساس اکوپمنٹ خریدا جانے لگا، جو پہلے دبئی پہنچتا پھر وہاں سے کوائٹلی پاکستان۔ انتہائی رسکی لیکن بے حد سکسیسفل آپریشن۔ پاکستان اس ایٹمی دوڑ میں بالکل تنہا نہیں تھا، اس کا ساتھ دیا چائنا نے، جو خود بھارت کا بڑا اسٹریٹجک رائیول تھا۔ وہ بھی خطے میں طاقت کا توازن بھارت کے خلاف ٹلٹ کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے چائنا نے پاکستان کو ٹیکنالوجی، تربیت اور انتہائی حساس نیوکلیئر گریڈ مٹیریل فراہم کیا۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ چائنا نے ایک ٹیسٹڈ بم ڈیزائن بھی پاکستان کے حوالے کیا۔ اور تیسرا کی فیکٹر جو واقعی بہت حیران کن تھا، دنیا کا خود ساختہ گلوبل پولیس مین امریکہ سب کچھ دیکھ کر بھی کمپلیٹلی سائلنٹ تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی دی افغان وار۔ سال 1979 میں جب سوویت یونین افغانستان پر چڑھ دوڑا تو امریکہ کو پاکستان کی فوری، شدید اور نو الٹرنیٹو مدد کی ضرورت پڑ گئی۔ مجاہدین کی تربیت، اسلحہ اور فنڈنگ سب کچھ پاکستان کے تھرو جا رہا تھا، لہٰذا ایک ان ریٹن ڈیل ہوئی۔ آپ ہماری جنگ لڑیں، ہم آپ کے ایٹمی پروگرام کو اگنور کر دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی 1989 میں سوویت یونین پیچھے ہٹا، امریکہ نے فوراً سوئچ مارا اور پاکستان پر سخت سینکشنز لگا دی۔ کام نکلتے ہی پہچان نہ پانا، یہ تھی سپر پاور کی سپر ہائپوکریسی۔ ان تمام دباؤ کے باوجود پاکستان نے 1980 کی دہائی کے آخر تک ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی تھی، مگر اسے انڈر دا رڈار رکھا گیا۔ پاکستان اب ایک سائلنٹ نیوکلیئر پاور بن چکا تھا۔ پھر آیا مئی 1998۔ بھارت میں بی جے پی کی حکومت آتے ہی پوکھران میں 5 نیوکلیئر ٹیسٹ کیے گئے اور پاکستان کو کھلے عام ڈائریکٹ تھریٹس دینا شروع کر دیے۔ پاکستان کی سڑکوں پر صرف ایک ہی مطالبہ تھا، گیو دا آنسر۔ فوج کی پوزیشن واضح تھی، قومی سلامتی کے لیے ریٹیلیشن ضروری ہے۔ اور دوسری طرف پوری دنیا، خاص طور پر امریکہ، شدید دباؤ ڈال رہا تھا، ڈونٹ ڈو اٹ، پابندیاں لگ جائیں گی۔ لیکن اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے لیے یہ ان کی زندگی کا ٹفسٹ ڈیسیجن تھا۔ آخر کار فیصلہ ہو گیا، نیشنل آنر کمز فرسٹ۔ 28 مئی 1998 چاغی کے پہاڑوں میں پاکستان نے ایسا جواب دیا کہ دنیا شیک ہو گئی۔ پاکستان نے 5 دھماکے کیے اور حساب برابر 2 دن بعد ایک اور دھماکہ کیا، یعنی بھارت کے 5 کے مقابلے میں 6 ٹیسٹ کیے گئے۔ یوں سمجھے 5-6 بھی ہو گیا اور 0-6 بھی۔ پورا پاکستان جشن میں ڈوب گیا۔
लोग खुशी से सड़कों पर कौमी तराने गा रहे और फायरवर्क्स कर रहे। 1974 का खौफ लम्हों में एवेपोरेट हो गया और इस जश्न का हीरो सिर्फ एक नाम, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, द रियल गार्डियन ऑफ पाकिस्तान। Vast underground nuclear proliferation network. लेकिन जैसे ही जश्न खत्म हुआ, इस एटमी कहानी का सबसे ट्रैजिक ट्विस्ट शुरू हो गया। 9/11 के बाद दुनिया बदल चुकी थी, वार ऑन टेरर शुरू हो चुकी थी और दुनिया का सबसे बड़ा खौफ था कि कहीं एटमी टेक्नोलॉजी या मटेरियल दहशतगर्दों के हाथ न लग जाए। अब दुनिया की तवज्जो सिर्फ एक नुक्ते पर थी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। तहकीकात शुरू हुई, ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, और हैरत अंगेज तौर पर तीनों जगह पर एक ही ट्रेस मिला, डॉक्टर AQ खान नेटवर्क। पाकिस्तान पर नाकाबिले यकीन दबाव था। उस टाइम के सदर परवेज मुशर्रफ के सामने दो चॉइसेस थी, सेव द स्टेट और सेव द हीरो। ये किसी भी मुल्क के लिए सबसे पेनफुल फैसला है। 4 फरवरी 2004 पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो कौम के सामने आया, नम आंखों के साथ, नेशनल टीवी पर, और कहा, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true and accurate. पूरा मुल्क हैरान रह गया। एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हमारा हीरो वाकई ही गिल्टी था या इसे स्केप गोट बना दिया गया? सच्चाई क्या थी शायद कभी मुकम्मल तौर पर सामने ना आए। डॉक्टर साहब को सदर मुशर्रफ ने माफ़ी तो दे दी, लेकिन ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा अपने ही घर में हाउस अरेस्ट में गुजर गया। वो शख्स जिसने पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त और डिटेरेंस दिया, आखिरकार वो अपने ही घर में कैदी बन गया। बैरून मुल्क होटल हैं, वो सारी दौलत कहाँ है? वो मैंने सब डोनेट कर दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। आज की दुनिया बदल चुकी है और बदलकर ज़्यादा ख़तरनाक हो गई है। अग्रेसिव पॉलिटिक्स और ताकत के बेकाबू मुजाहरों ने ग्लोबल सिस्टम को पहले से ज़्यादा अनस्टेबल बना दिया है। अब सूरत हाल ये है कि बस एक गलत फैसला, एक मिसकैलकुलेशन या किसी रहनुमा की थोड़ी सी गर्म मजाजी पूरे मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया को न्यूक्लियर डेंजर में धकेल सकती है। इसीलिए आज भी कई ममालिक अपनी सिक्योरिटी गारंटी के लिए एटमी ताकत हासिल करना चाहते हैं और उनमें सबसे नुमायां मुल्क है ईरान। हम आपके लिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक अलग डिटेल्ड और डीपली रिसर्च्ड वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब।